اچھا، اب میں آج مطلب یہ میں 2-4 لیکچر ہیں جو کہ میں نے ڈیولپ کیے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایکزیالوجی کے حوالے سے کہ جب ہم لفظ گڈ استعمال کرتے ہیں، خیر، تو گڈ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اگر ایٹمالوجی یا ورڈ کی سطح پر یا لنگوسٹیکلی دیکھیں تو جڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ویلیو کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو ویلیو کیا ہوتی ہے اور ویلیو کے سورسز کیا ہوتے ہیں اور ویلیو کے مختلف اسٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں اور آپس میں ان کے ٹکراؤ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، یہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں وی ویلیو سائنس، ٹھیک ہے، آپ ویلیو کرتے ہیں سائنس، لیکن ہم ریلیجن کو بھی ویلیو کرتے ہیں، ہم ویلیو کرتے ہیں ادب کو، ہم ویلیو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو، ہم ویلیو کرتے ہیں معاشیات کو، مختلف چیزوں کو ہم ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ مختلف ویلیو اسٹرکچرز ہیں یا یہ تمام ویلیو اسٹرکچر آپس میں ریکنسائلیبل ہیں یا ان کے درمیان کوئی تصادم ہے؟ اس حوالے سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو میجر کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو گڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں عام طور پہ مورل سینس، حالانکہ جب آپ ایکزیالوجی کو پڑھتے ہیں، ایکزیالوجی فلسفے کی وہ شاخ ہے جو بحث کرتی ہے ویلیو سے۔ ایکزیالوجی از اے برانچ آف فلاسفی which deals with the analysis of values۔ تو جب ہم ویلیوز کا انالیسس کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ویلیو مورل ویلیو نہیں ہوتی، مورل ویلیو کے علاوہ بھی ویلیو کے کچھ دائرے ہیں، ویلیوز کے مورل ویلیوز کے دائرے کے علاوہ بھی کچھ ویلیو اسٹرکچر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو ویلیو کریں وہ مورل ویلیو ہی کے سینس میں آپ اسے ویلیو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کو مورل سینس میں ویلیو نہیں کر رہے تو آپ اگر یہ کلیریفائی نہ کریں کہ بھائی اس چیز کو میں اخلاقی سطح پر ویلیو نہیں کر رہا بلکہ جمالیاتی سطح پر ویلیو کر رہا ہوں یا معاشیاتی سطح پر ویلیو کر رہا ہوں یا ٹیکنالوجیکلی ویلیو کر رہا ہوں، تو پھر کنفیوژن یہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ویلیو مورل سینس نہیں کیا۔ تو پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ایکزیالوجی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ ویلیو ایکسپیرئنس کس نوعیت کا ہوتا ہے، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ ایک سے زائد ویلیو اسٹرکچر کی لنگوسٹک اور نان لنگوسٹک مینیفیسٹیشن کس طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر یہ دیکھوں گا کہ ویلیوز آپس میں جب کلیش کرتی ہیں تو اس کا اخلاقی ڈھانچے کے اوپر یا مابعد الطبعیاتی ڈھانچے کے اوپر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 اسٹیپس میں یہ کام کروں گا۔ آج میں صرف ڈسکس کروں گا ایکزیالوجی کیا ہے۔ ایکزیالوجی فلسفے کی وہ شاخ ہے جو اقدار سے بحث کرتی ہے، ویلیوز سے بحث کرتی ہے، ویلیوز کے سانچے اور ڈھانچے سے بحث کرتی ہے۔ عام طور پر جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ کہ سائڈ ٹیکنگ پوزیشن آف ہیومن ایکسپیرئنس از اے ویلیو ایکسپیرئنس۔ جب آپ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں تو اس کا عام طور پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو ڈس ویلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً میں یہ کہتا ہوں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، تو اگر میں خود بھی جھوٹا ہوں تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو انسان سچ بولتا ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، گو کہ میں سچا نہیں ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بم دھماکے کرنا اچھی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اگر بم دھماکے نہیں بھی کر رہے تو جو بم دھماکہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ
وننس شو کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بم دھماکہ کرنا بری بات ہوتی ہے، تو اگر آپ دھماکہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کریں. تو ویلیو ایکسپیرئنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ نہیں کرنے کی حوصلہ رکھتے تب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر مجھے موقع ملتا اور میرے اندر صلاحیت ہوتی یا استطاعت ہوتی یا قوت ہوتی یا جرت ہوتی تو میں بھی یہ کرتا. اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کو، اس عمل کو، اس آئیڈیا کو، اس پروسیس کو، اس ادارے کو ویلیو کریں. اب کسی چیز کو ویلیو کرنے کی جو لنگوسٹک مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ کہ آپ عام طور پر اس کے ساتھ گڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گڈ، اٹ از گڈ. لیکن یہ جو ورڈ گڈ ہے یہ صرف اخلاقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. خیر صرف اخلاقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اچھائی خیر کے ساتھ نیسیسریلی لنک ہے یا نہیں، یہ ایک کنفیوزنگ چیز ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جو اچھا ہے وہ خیر بھی ہے، لیکن آپ ورڈ اچھا صرف اخلاقی سینس میں نہیں کہتے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھا دکاندار تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیاب دکاندار کو اچھا دکاندار. انڈیا کے اندر میرے ابا بتاتے ہیں کہ میرے ابا کو آٹے کی چکی کی ان کی تھی کام. آٹے کی چکی، آٹا لوگ لے کے آتے تھے، یہ اس کو پیس کے دیتے تھے. یہ ہمارا کاروبار تھا ہمارے دادا کا. تو ہمارے دادا کے برابر میں ایک پرچون کی دکان تھی جو ان کا پڑوسی تھا. تو وہ اپنے بچے کو سکھاتا تھا کہ پڑیا باندھنا کس طرح. تو کئی سال تک تو وہ کہتے ہیں ارے ماشاء اللہ آپ کا بچہ دکان میں بیٹھا ہونا، ابھی تو اس کو پڑیا باندھنا سکھا. پڑیا باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پکڑو گے اناج تو کس طرح پکڑو گے؟ اس طرح پکڑو گے تو کچھ دانے آئیں گے، اس طرح پکڑو گے تو کچھ دانے گر جائیں گے، اور جو دانے گر جائیں گے وہی تمہارا پروفٹ ہوگا. یہ واٹ آئی مین. وہ پڑیا باندھنے کئی سال لگ جاتے تھے. اتنا نہیں ہوتا تھا الیکٹرانک وہ نہیں ہوتے تھے تولنے والے، تو وہ سیکھتا تھا. تو اچھا دکاندار وہ ہوتا ہے جو اپنا پروفٹ میکسیمائز کرتا ہے، وہ ہوتا ہے اچھا دکاندار. اگر آپ اچھے دکاندار ہو اور آپ کی دکان پہ جو بھی آ رہا ہے آپ دکاندار چیزیں نکالنے والے کو بلا رہے ہو تو آپ اچھے دکاندار نہیں. آپ کو سب برباد کرو کاروبار. جو بھی آ رہا ہے اس کو تم کھلا رہے ہو. گنے کی دکان میں سب کو گنڈیریاں بانٹ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ آنکھیں سب چوسے ہوئے چھلکے ہی رہ جائیں گے آپ کو جب لوگ گنڈیری خریدتے ہیں. تو اچھا دکاندار وہ ہوتا ہے جو اچھا بزنس کرے. تو یہ اچھائی اسپیسیفک ہوگی اس دائرے میں جو کہ اکنامک یا اکنامک اسٹرکچر آپ کے لیے مہیا کرتا ہے. اس طرح اچھا جواری وہ ہوتا ہے جو جوئے میں ہمیشہ جیتتا ہے. اچھا ڈاکو، اچھا چور جو کہ اچھی طرح تالا توڑتا ہے. اچھا میکینک وہ ہوتا ہے جو گاڑی کو ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر وہ جو علاج کر دیتا ہے. تو جو آپ جس چیز کی وجہ وجود ہوتی ہے نا جو وہ اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ اچھا ایک اچھی طوائف، تو وہ جو اچھی طرح لوگوں کو گھیر لے اور اس سے لوگ پیسے لوٹاتے. تو یہ کیا نیسیسریلی خیر ہے یا نہیں؟ لیکن جب آپ اس تواتر کے ساتھ اس ورڈ اچھائی کو استعمال کرتے ہیں تو ایک ایلوژن کریٹ کرتے ہیں آپ، جسے ہم کہتے ہیں لنگوسٹک ایلوژن. تو اچھی ایکٹر ہونے کا مطلب یہ کہ مورل بھی ہے. اچھا ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مورل ڈاکٹر بھی ہے. چاہے وہ کتنی دیر اور لوگوں کی کھال پھینک رہا ہے. اچھا ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا. اچھے ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے گا لیکن جتنے پیسے لے گا علاج کرے گا.
اچھائی کا جو تواتر کے ساتھ استعمال ہے وہ ایک illusion آف گڈنس پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ہر اچھائی کو مورل سینس میں لے لیں، جس کے نتیجے میں وہ چیزیں لیجیٹیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں معاشرے کے۔ یہ بہت ہی اچھا سنگر ہے۔ اچھا سنگر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا گانا گانے والا نا۔ تو گانا گانا انٹرنسیکلی کوئی اخلاقی کام ہے یا غیر اخلاقی کام ہے، اس سوال سے آپ بحث نہیں کرتے۔ یا ایک اچھا سیاستدان، a good politician can never say no۔ حضرت امیر معاویہ کیا ہی قول ہے کہ میں نے حضرت علی پہ فوقیت اس لیے حاصل کی کہ میں جو سوچتا تھا اس کو ظاہر نہیں کرتا، اور علی جو سوچتا تھا اس کو ظاہر کرتا۔ اس لیے میں جتنی جلدی یعنی کہ اگر آپ دونوں کی اسٹیٹسمینشپ دیکھ لیں تو حضرت معاویہ نے زیادہ سکسیسفلی رول کیا۔ کوئی انسرجنسی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی اسٹیٹ میں ایک انسرجنسی نہیں ہوئی، ایک انسرجنسی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے انسرجنسیز ہوتی رہی، شہید کر دی۔ اور اس وقت جس وقت حضرت امیر معاویہ سے رومن سے پورا بازن کا لے لیا انہوں نے، فرانس تک پہنچ گئے تک، یعنی کہ دونوں کا انٹرنل انسرجنسی بھی دبا دی اور باہر بھی رومن کو بھی باہر کے نکال دیا پورے علاقے میں۔ اس علاقے سے جس سے رومن 2000 سال سے رول کر رہے تھے، ان علاقوں سے باہر کے نکال دیا، یعنی دونوں طرف انہوں نے ڈیل کیا۔ تو اب آپ کہیں کہ ایز اے پالیٹیشین، اسٹیٹسمین، دونوں میں سے کون سا اسٹیٹسمین ہے؟ تو آپ اچھا اسٹیٹسمین بولتا ہے جو اسٹیٹ کو یونیفائی کر لے اور اس کے سامنے کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ چیلنج کر سکے اسٹیٹ ساورینٹی۔ اسٹیٹ ساورینٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، گڈ پالیسی، گڈ اسٹیٹمنٹ۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ ورڈ اچھائی استعمال کرتے ہیں پالیٹیشنل کے لیے، تو وہ پالیٹیشنل کی جو اچھائی آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ میکیاویلی کا جو ہے وہ کہتا ہے a good politician is someone who brave like lion and cunning like fox۔ لومڑی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح طاقتور ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لومڑی بہت عقل مند ہوتی ہے لیکن بھیڑیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، بھیڑیا اس کا گلا دبا دیتا ہے، اور شیر بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن جال سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ تو اگر شیر کا جسم ہو اور لومڑی کا بیٹا ہو تو کوئی شکست نہیں دیتا ہے، انوینسیبل ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے سکسیسفل پالیٹیشین ہیں وہ سکسیسفل پالیٹیشین انٹرنسیکلی مورل بھی ہوں گے کہ نہیں؟ دیٹ از دی پرابلم، یو نو واٹ آئی مین۔ تو یہ جو ورڈ اچھائی ہے اس کا تواتر کے ساتھ استعمال ایک لنگوسٹک ایلوژن کریٹ کرتا ہے بٹوین موریلٹی اینڈ ویلیو۔ عام طور پر انسانی تاریخ کے اندر جو قدر ہوتی ہے نا وہ مورل بھی ہوتی ہے۔ یہی انسانی تاریخ میں رہا کہ انسانوں نے جسے قدر سمجھا اور اقدار سمجھا وہ مورل ہوتی تھی یا مورل فریم ورک کے اندر ہوتی تھی۔ لیکن جس زمانے میں میں اور آپ زندہ ہے کیا ایسا ہی ہے یا نہیں، یہ ہے ایک پرابلم۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جن چیزوں کو اچھائی بول رہے ہیں نا یہ اچھائی تو ہے لیکن ہم اسے مورل نہیں سمجھتے۔ تو کیا یہ کہہ دینے سے کافی ہوتا ہے؟ ہم اس انالیسس میں آپ کو یہ بتائیں گے یہ کافی نہیں ہوتا، وہ آپ کے مورل اسٹرکچر کو ری ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس چیز کو جسے آپ شر سمجھتے ہیں وہ ریالٹی بنا دیتے ہیں اور آپ اسے مورل سمجھ کے کرنا چاہیے، مورلائز کرنا۔ آپ رمضان کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر بتا رہے ہیں روزے کی فضیلت اور روزے کا انسانی زندگی پہ اثر، اس میں ایک مولانا صاحب کو بٹھایا ہوا ہے اور ایک ناچنے والی کو بٹھایا ہوا ہے۔ جو بتا رہے ہیں روزے کا انسانی زندگی پہ پڑھنے والے اچھا وہ بھی بتا رہی ہے میں روزے جاتی ہوں، پورے روزے رکھتی ہوں اور روزے رکھ کے اس طرح بہترین میں پرفارم کرتی ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ سے میرا تعلق ہو جائے،
پھر اللہ کی مدد سے میں وہ سین کر دیتا ہوں. تو جتنے سین آپ نے دیکھے ہوں گے ریما کے سب اللہ کی مدد سے اس نے کیے. اللہ اس کی مدد کر رہا ہے روزے کی حالت میں. اور میڈم نور جہاں کہتی ہے میں وضو کر کے جاتی ہوں گانا گانا. یہ میں ایسی باتیں بتا رہا ہوں بالکل آن ریکارڈ ہے. روزے وضو کر کے میں کام کر رہے ہیں کہ میں جو آپ کی بات کر رہی ہے انٹرویو لیا جاتا تھا لیکن اس کو طریقے سے پھیلایا جاتا ہے. ابھی میوزک خراب ہے حالات اس کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کا کیا میں بہت پریشان تھا. میں نماز پڑھنا شروع کی اور میں نے سلام پھیلایا اور میں نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے اٹھایا اور مجھے وہ گانے کر رکھا. آپ بتائیے کہ وہ آدمی مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے ایز اے مسلم, یعنی اس کو لایا کس طریقے سے جاتا ہے کہ ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. آپ اچھا ہی بات کریں اس کو ایسا ماحول ہے اور ہم لوگ مورلائز کر رہے ہیں یعنی میں لا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اچھی چیز ہوگی. یہ میں نے خود ٹی وی میں دیکھا جب آپ ناچنے گانے والے اس طبقے سے جس نے اسلام کا آغاز کرا دیا وہاں آ کے ایک آدمی بیٹھ کے ایک مولانا بیٹھ کے اس آدمی کا انٹرویو لے رہے ہیں کہ اسلام کی آپ کے زندگی پہ اثرات اور وہ بتا رہے ہیں. یعنی جو بنیادی مطلب گفتگو ہے وہ تو یہ ہوئی کہ مطلب اگر آج سے پہلے جو ہے کسی زمانے میں کوئی ہم مورل بات کرتے تھے اور وہ باقاعدہ اخلاقی طور پر بھی مورل ہوتی تھی تو اس کا تو تعلق یہ ہوا کہ ڈومینیٹ جو اس وقت ڈسکورس ہے جو بھی میٹافزکس ہوگی تو اس سے خیر نکلے گا نا. اب ہم ایک مطلب ایسے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مطلب ڈومینیٹ ڈسکورس جو ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب اس کے اندر آپ جو ہے مطلب اگر آپ کوئی جو ہے سوشلی اور کلچرلی آپ ڈفرینٹ بھی ہیں لیکن یہ کہ جو بھی آپ کی مطلب میٹافزکس ہے تو وہ ڈومینیٹ تو نہیں ہے. میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمیشہ ہوتا رہا کہ ڈومیننٹ مورل ڈسکورس آپ کی تمام ویلیو اسٹرکچر کو متاثر کر دیتا تھا. آج بھی ڈومیننٹ مورل اسٹرکچر ہی آپ کی تمام ویلیو اسٹرکچر کو ریڈیفائن کر رہا ہے لیکن اس کو آپ مورل نہیں سمجھ رہے. یہ مورلی کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر لیکن کہتے نہیں یہ ایک الگ چیز ہے. تو اب میں یہ دونوں پاسبلٹیز آپ کو بتاؤں گا. ایک کمپارٹمنٹلائزیشن پہلا جو آپ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹ دیتے ہیں, کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں. کہ دیکھیں ایک میرا دائرہ ہے معاشیات, ایک میری زندگی کا دائرہ ہے فیملی کا, ایک میری زندگی کا دائرہ ہے سیاست کا, ایک میری زندگی کا دائرہ ہے ٹیکنیکلٹیز کا, ایک میری زندگی کا دائرہ ہے اخلاقیات کا بھی, ایک میری زندگی کا دائرہ ہے مذہبیت کا. تو جب میں ٹیکنیکلٹیز میں رہوں گا تو میں چیزوں کو ویلیو کروں گا ٹیکنیکلی, لیکن جب میں بازار میں ہوں گا تو میں چیزوں کو ویلیو کروں گا بازار کی ریشنلٹی سے, اور جب میں گھر آ جاؤں گا تو میں اس کو ویلیو کروں گا فیملی ویلیوز کی بنیاد پر, اور جب میں اخلاقیات کے دائرے میں جاؤں گا تو اخلاقیات کے دائرے میں چلا جاؤں گا, اور جب میں مذہب کے دائرے میں جاؤں گا تو مذہب کی بنیادوں پر ویلیو کروں گا. اس کا مطلب ہے میں مختلف دائروں میں مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے ویلیو کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے مختلف دائروں میں زندگی میری بڑھ جائے گی. یہ مختلف دائروں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ ہر دائرہ ایک آئی لینڈ کی طرح دوسرے دائرے سے سب کو ڈال. یعنی کہ جب آپ کہیں گے اچھا ڈاکٹر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس تم کیوں جا رہے ہو, کیا اپنی روح کی بالیدگی کے لیے جا رہے ہو, کیا اپنی شخصیت کی شناخت کے لیے جا رہے ہو, اپنی خدا کی اطاعت گزار بننے کے لیے ڈاکٹر پاس. بھائی ڈاکٹر پاس میں جا رہے ہو پیٹ میں درد ہو گیا, تو اچھا ڈاکٹر کون ہوگا جو آپ کا علاج کرے گا. لہذا ڈاکٹر کی اچھائی کا جو معیار ہوگا وہ اس کی سکسیسفل سروسز کی بنیاد پر آپ طے کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے,
وہ حلال حرام کا خیال کرتا ہے نہیں کرتا, اس کا تقویٰ کیسا ہے. میرے جو نانا تھے وہ ڈاکٹر تھے, لیکن وہ حکیم بھی تھے اور وہ ہومیوپیتھ بھی تھے. وہ سرجن تھے, لنڈن سے پڑھ کے آئے تھے, لیکن وہ جوان آدمیوں کا علاج کرتے تھے ایلوپیتھک میڈیسن, بچوں کا علاج کرتے تھے ہومیوپیتھی سے, اور بوڑھوں کا علاج کرتے تھے حکمت سے. ٹھیک. اور میرے والد نے ان سے ہومیوپیتھی, انہی نے کہا کہ تم ہومیوپیتھی. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ڈاکٹر کا تقویٰ خراب ہو جائے تو شفا نہیں ہوتی. میرے نانا کا یہ قول تھا کہ گناہگار آدمی سے شفا نہیں ہو سکتی, اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم حلال حرام کی جو آدمی پابندی نہیں کرتا اس کی دوا سے کبھی انسان شفا یاب نہیں ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کوئی دوسری بیماری پیدا کر دے گا. تو پہلی, اور یہ صرف میرے نانا کی نہیں, ہائینے مین جو کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا بانی ہے, وہ کہتا ہے کہ جو گناہگار آدمی ہے اس کا وہ علاج نہیں کر سکتا. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ زہد اختیار کرے. ہائینے مین کے 7 بچے تھے, وہ ایک ہی کمرے میں رہتا تھا, وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا, اور کبھی اس نے اپنے پیشے کو پیسے کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا, اور جو بھی دوا کھاتا تھا اس کو اپنے اوپر تجربہ کرتا تھا. 33 نئی دوائیں اس نے ایجاد کی اپنے اوپر علاج, جس کی وجہ سے اس کو بیماری ہو گئی اور مر گیا. یہ ہائینے مین کا یہ خیال. ابھی ڈاکٹر کی اچھائی کے لیے ضروری ہے بھائی, گالی بک رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, حرام کھا رہا ہو, حلال کھا رہا ہو, غلط لوگوں کے پیٹ پھاڑے, لیکن لوگ ٹھیک ہو رہے. اس کا مطلب وہ بکواس کرتے تھے نا سب, یہ ہوا نا بھائی. اچھائی کا مطلب ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مورالٹی. ڈاکٹر شاہ جو وزیر بنا ہوا ہے لٹرلی گالیاں بکتا ہے. میں نے تو خود گالی بکتا ہوں, ہر قسم کی گالی بکتا ہے. یہ اپنے پیشنٹ سب چپ کر کے گالی سنتے ہیں, دوا لیتے ہیں, کیوں ٹھیک ہو جاتا, ٹھیک کر دیتا ہوں. کہ تم دراصل کیا ہو, تم ایک جسم ہو, جسم کے لیے فزیکل پرابلم ہے, فزیکل پرابلم کی فزیکل کاز ہے, فزیکل کازز کے فزیکل افیکٹ ہوتے ہیں, اور فزیکل افیکٹ کے فزیکل کازز ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی ذات کو کس طرح ریڈیوس کر دیا, باڈی میں. تو اس کے لگنے والی عزت صاحب یہ وہ حلال حرام تقویٰ یہ وہ فلاں فضول چیز اس کا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا آپ اس دائرے میں جو ویلیو کریں گے وہ ایک الگ دائرہ ہے ویلیو. پھر آپ میکینک کے پاس جب جاتے ہیں تو میکینک سے آپ کچھ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچے کو کس طرح رہتے ہو, یہ آپ کا اس سے سروا ہوتا ہے, میری گاڑی خراب ہو گئی اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا میکینک کون ہے, جتنے پیسے لیتا ہے اس میں گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے. کیوں گاڑی ٹھیک ہے, کبھی نے پوچھا کہ گاڑی میں آپ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, اس کا کیا, کیوں آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے, گاڑی گھڑا گاڑی کیوں نہیں لے لیتے. اس کے پاس آپ جائیں گے, وہ آپ کا کام کرے گا, آپ کو کہیں گے اچھا میکینک. اس کے اصول کچھ اور ہوں گے. ٹیکنیکل بیسس پر آپ ڈاکٹر کو اور میکینک کو ویلیو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر اور میکینک کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں اور ان کو کیوں ویلیو کرتے ہیں, کیونکہ جو مقاصد آپ کے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. لیکن جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو اچھی خریداری کیسی ہوتی ہے, اچھی خریداری وہ ہوتی ہے جس میں آپ دکاندار کے مفادات کو نقصان پہنچا کر اپنے مفادات پورے کریں. اور اچھی بیوپاری کون ہوتا ہے, جو خریدار کے زیادہ زیادہ نقصان پہنچا کے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا دکاندار جو ہوگا وہ اچھا دکاندار کاروباری کی پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہوگا اور دکاندار کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہوگا کہ نہیں ہے؟ لیکن جب ایک اچھی دکانداری کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں تو اس وقت جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہوں گے بحیثیت دکاندار, وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی جو کہ ایک
ڈاکٹر کی ہوتی ہے، یا ڈاکٹر کو جب آپ ویلیو کر رہے ہوتے ہیں جس بنیاد پر، اور دکاندار کو جب آپ ویلیو کر رہے ہوتے ہیں جس بنیاد پر، دونوں ایک ہوتی ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کسی چیز کو آپ جمالیاتی سطح پر ویلیو کرتے ہیں، خوبصورتی کی سطح پر جمالیاتی ویلیو ہوتی ہے نا، یعنی کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، ایسٹھیٹیکلی آپ کو ویلیو کرتے ہیں، تو آپ ان کو ایسٹھیٹیکلی ویلیو کرتے ہیں. تو وہ جو ایسٹھیٹیکلی جب آپ کسی چیز کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ مورل بھی ہو؟ جمالیاتی سطح پر اگر آپ کسی کو ویلیو کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ مورلی بھی ویلیو کریں؟ ضروری. اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو آپ مورلی بھی ویلیو کریں. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح خانوں میں بانٹ دیا، جسے ہم کہتے ہیں کمپارٹمنٹلائزیشن آف ویلیو، آپ نے ویلیو کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب میں ڈاکٹر کو ویلیو کرتا ہوں تو میں مورل بنیادوں پر ویلیو نہیں کرتا. جب میں ایک میکینک کو ویلیو کر رہا ہوں تو میں مورل بنیادوں پر ویلیو نہیں کر رہا. جب میں کسی کھیل کو ویلیو کر رہا ہوں تو میں مورل بنیادوں پر ویلیو نہیں کر رہا. اب میں کسی چیز کو جمالیاتی بنیادوں پر ویلیو کر رہا ہوں تو میں مورلی ویلیو نہیں کر رہا. لیکن جب میں کسی چیز کو مورلی ویلیو کر رہا ہوں تو وہ ایک مورل پوزیشن ہے، پرنسپل پوزیشن ہے، وہ ایک الگ پوزیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر دائرے کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوا نا اس کا مطلب ہے کہ جب میں بازار میں ہوں گا اس سے اخلاقیات سے کیا تعلق؟ بزنس کر رہا ہوں میں. جب میں دکانداری، جب میں علاج کر رہا ہوں تو مورالٹی سے کیا تعلق؟ علاج کروا رہا ہوں میں. جب میں کسی چیز کی خوبصورتی یا بدصورتی کو ویلیو کر رہا ہوں تو اس کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ میں جمالیاتی اپنی تسکین کر رہا ہوں، اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو کوئی اخلاقی بات بھی کروں، اخلاقی طور پہ ہی ویلیو کروں. تو دوسرا کام آپ نے کیا کہ مورالٹی کو زندگی سے نکال کر ایک کھانے میں بند کر دیا. کبھی اب مورالٹی کا بھی وقت ہو گیا، ورنہ عام طور پہ مورالٹی کا کوئی ضرورت نہیں ہے. مورالٹی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بازار میں ہوتے ہیں، جب آپ میکینک کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو جمالیاتی سطح پر ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مورالٹی سے کوئی تعلق. سوال یہ کہ آپ نے ری ڈیفائن کر لیا اپنی مورالٹی. یہ ایک سلو اور گریجویٹ پروسیس ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن اور ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے آپ کی زندگی کے مختلف دائروں میں مورالٹی کو ایبسٹریکٹ کرتی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا مورالٹی سے کیا تعلق ہے. جب میں کوئی دکان پہ بیٹھا ہوں اس کا مورالٹی سے کیا تعلق ہے. جب میں کسی کیا کہتے ہیں اس سے بیٹھا ہوا ہوں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یا کسی انجینئر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یا کسی ٹیکنیشین کے پاس بیٹھا ہوں، تو اس کو اگر میں ویلیو کر رہا ہوں تو مورالٹی سے کیا تعلق ہے. یہ جتنے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کو کیوں اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی تنخواہ کیوں ہوتی ہے؟ صبح شام تک یہی کرتا رہتا ہے، پورا سال یہی کرتا ہے. پورا سال کا یہی کام ہوتا ہے کہ کس طرح تم اپنی سیونگز کو چھپاؤ، اپنے پروفٹ کو چھپاؤ. اس کے لیے تمہیں پیسے تم کہتے ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا چور ہے. چور ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چور کہتے ہیں عزت ہوتی ہے معاشرے میں. وہ معاشرے میں آ کے بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، معاشرے میں بتا رہا ہوتا ہے ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اخبار کیا ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں. جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تبلیغی جماعت میں بھی جاتا ہے. پی ٹی ایم کے اندر جو بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں سب تبلیغی جماعت.
یہ تو کام ہے ہمارا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی چیز کو, اس کا دوسرا نہیں, ایک تو تم نے اخلاقیات کو زندگی سے کاٹ دیا, دوسری چیز تم نے اس کام کو بھی زندگی سے کاٹ دیا. دوسرا کام تم نے یہ کیا کہ وہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو تم کہا بھائی میں نوکری پہ آیا ہوں, یہ کام ہے, اس کام کو میں کرتا ہوں اور اس کام کے میں کرتا ہوں. اس کا پوری اوور آل زندگی اور نظام زندگی سے کیا, اس کا میرے کچھ میں تھوڑی کچھ کرتا ہوں. ویسے بھی نظام زندگی کون بات کر. تو آپ نے کیا کیا, اپنا وہ دائرہ, پہلے آپ نے اس دائرے سے موریلٹی کو باہر, دوسرا آپ نے یہ کام کیا کہ اس دائرے کو زندگی سے نکال دیا اور کہا میں تو یہاں پہ کام کر رہا ہوں, میں تو یہاں کام کر رہا ہوں. ابھی جو نیوز اینکر پرسن ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اگر جو دائرہ ہے جس سے اس کو باہر نہیں جانا, اس سے باہر اگر آپ جائیں تو وہ کیا کرتا ہے, یا تو کہتا ہے مجھے ایک فون کال ریسیو کرنی ہے, یا کہتا ہے بریک پہ میں چلا جاتا ہوں, انٹرپٹ کر دیتا ہوں. کرتا ہے اس سے کہیں گے بھائی تم نے چوٹ کیا, تو کیا بھائی میں یہ میرا کام ہے, اسی لیے تو مجھے پیسے ملتے ہیں. اب میں اور رحیم بیٹھے ہوئے تھے چائے کی دکان پہ, تو پیچھے ایک ٹی وی پہ ایک اینکر پرسن ہے, وہ نازآباد میں رہتا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اپنے موتقدین کو بتا رہا تھا کہ اچھے اینکر پرسن کی نمایاں خصوصیات. تو وہ دونوں جو ہے نا سن رہے تھے, اس سے جس طرح پیر صاحب ان کو بتایا تھے, اور ہم دونوں بھی سن رہے تھے. ہم دونوں اپنی بک بک بند کر کے دونوں نے کان والا سن رہے تھے. ہم کون سا ماڈل کام کر رہے وہ بتایا کس طرح میں نے یوں کیا اور یوں کر کے میں نے روک دیا. تو جیسے وہ جو ہے نا زیادہ اس نے اس طرح کی باتیں کی, تو میں نے کہا بریک پہ چلا, میرا پروگرام پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھا. تو بھائی میں کوئی بھی ایسا بات تو نہیں کر سکا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ہوں. تو تم نے دیکھا اس طرح ہوتے ہیں بھائی کو, تو تم آتے رہو گے تو میں سکھا دوں. وہ تو دونوں تھے وہ اس کے ایجنٹ تھے جو ہم نے انٹرپریٹ کیا. ہم دونوں بھی الرٹی ہم نے دیکھا تو ان کی شکلیں جو تھیں وہ اس طرح کی تھیں جو عام طور پہ مہمانوں میں بیٹھے ہوتے. تو ان کا کام ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہو, اور تمہیں میں نے سوال بتا دیا نا تمہیں وہ کرنا ہے, اور تمہیں جو سوال بتایا تم وہ کرنا ہے, تم دونوں یہ سوال کرنا ہے, تو پھر میں سوال لوں. تو وہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے آدمی کے سامنے کس طرح پیش ہو رہا ہے, آدمی کے سامنے اس طرح پیش ہو رہا ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, انجینئرڈ ہے نا یہ سب کچھ. تو وہ سب انجینئر ہے, لیکن پاکستان بہت سارے لوگ اسے انجینئر بھی سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ اسے میٹر آف فیکٹ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اسپونٹینیسلی اور ایبرپٹلی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. تو ایلوژن آف اسپونٹینیٹی جو وہ کہتا ہے نا, illusion of spontaneity تمہیں دکھاتا ہے. What is movie and what is motion picture? It is the moment, the trap of image. Image کو قید کرنے کی کوشش ہے تصویر, اور فلم کیا ہے, مووی کیا ہے, وہ ایونٹ کو قید کرنے کی, مومنٹ کو, لمحوں کو قید کرنے کی ایکٹیویٹی. تو وہ جو لمحوں کو قید کیا تھا وہ بالکل اسپونٹینیس. تو آپ یہ ایلوژن کریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو دائرہ ہے نا اس کمرے کے اندر میں آ گیا, تو اس میں مجھے پروگرام کو چلانے کے جتنی دنیا جہان کی بدماشیاں کرنی وہ جائز ہیں, کیونکہ مجھے کام کرنا, ورنہ میں کام نہیں کرتا, مجھے نکال دیں گے نوکری سے, لہٰذا یہ کام میں کرنا. تو اس کام کو تم نے زندگی اور نظام زندگی سے کاٹ دیا, دوسرا کام تم نے یہ کیا. اور اگر تم نے نہیں کاٹا تو تم ویلیو نہیں حاصل کرتے, تو اچھا اینکر پرسن نہیں بنتے. اچھا اینکر پرسن بننے کے لیے تمہیں سب بدماشیاں کرنی پڑے. اگر تم نے نہیں کیا تو نہیں کرنا. تو دوسرا کام پہلے آپ نے یہ کیا کہ اخلاقیات کو ان دائروں سے نکالا, الگ کر دیا. پھر دوسرا یہ کہ وہ جو تم کام کر رہے ہو اس کو تم نے نکال کے الگ کر کے الگ رکھ دیا. جیسا میں بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر سے پوچھا, مر رہی ہے اس کی ماں جو 10 دن سے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, وہ صرف یہ بتانے گیا کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر دوائیں یہ دے رہے ہیں, آپ یہ بتا دیں دوائیں ٹھیک دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ایک اس کے دوست کے ریفرنس سے اس کے پاس گئے اور ڈاکٹر کا انتظار کرتے رہے کہ جب بالکل فارغ ہو جائے, جب جانے لگے تو بس تم ایک نظر. تو ہم بیٹھے رہے اور دوست ہمارا اس نے
کہا کہ صاحب یہ دوائیں لیں. بولے اچھا آپ ان کے ہاں ٹھیک ہے, دیز آر دی بیسٹ میڈیسن یو کین آفر. اس کے بعد اس نے اشارہ کیا. تو وہ ہم یہ سمجھے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت دینا. اس نے 400 روپئے جو پیچھے بیٹھی تھی عورت پیسے لینے والی 400. تو وہ جو جس کی ماں جو لے کے گیا تھا لڑکا, جس کے ریفرنس کے تھرو ہم گئے تھے, پیسے نہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پیسے نہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 100 روپئے کنسیشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں تو بزنس کر رہا ہوں, میں نے یہ میرا روزی ہے, میں گھاس گھوڑا ابھی اس طرح کی باتیں کرتا ہوں, گھوڑا گھاس سے دوستی کر لیں تو کیا بھوکا مر جائے؟ کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تو میں کیا علاج بھوکا مر رہا ہے؟ تو بھوکا مر رہا ہے. سینکڑوں آدمیوں کو تم نے دیکھا 50,000 60,000 روپئے بریف کے بھوکا مر رہا ہے. 16 لاکھ روپے کی گاڑی میں تو گھر جا رہا ہے, بھوکا مر رہا ہے. وہی کہتا ہوں میں ہفتے میں 1 دن مفت علاج کرتا ہوں اور 6 دن میں لوگوں کی کھال کرتا ہوں. تو یہ میرا جو کام ہے اس کا نظام زندگی سے کوئی تعلق, میرا کام ہے. جس طرح صفائی کا کام ہے, بکرے کاٹنا, میرا کام ہے لوگوں کا علاج کرنا. وہ صفائی مفت میں دے گا. یہی ہے نا, وہ پتہ نہیں کون سے بزرگ کے ان کو صفائیوں کو کہتے ہیں کہ صفائیوں کو بزرگ کی دعا شم صبر, تو انہوں نے وہ اس میں کا گوشت کھا کے دے دیا. تو لیکن یہ کہ بھٹیارے والے اس نے روٹی نہیں دی. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کہ وہ بھٹیارا جو ہوتا ہے جتنا بھی کما لے برکت نہیں ہوگی اس کو, کیونکہ بدعا ہے اس پہ. اور قصائی کچھ بھی کرے گا اس کو پرافٹ دعا پیشے میں ایسی وہ دعا. اور ویسا تو بیٹھا ہوگا اور وہ خیرات بھی بہت کرے, خالی نہیں دے جائے گی, کچھ نہ کچھ دے دے گا. یو نو واٹ آئی مین. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر پرچیا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, تو میری بیوی ایک ڈاکٹر کے پاس جب وہ بچی تھی تو اس کے والد جا رہے تھے, ان کے والد کے بعد وہ بھی جانے لگی اور وہ بڑی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے. تو ہمارے بچے کے اسکول میں انہوں نے کہا کہ بھائی سب بچے جو ہیں ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں کہ بچے صحیح سنتے ہیں یا نہیں. تو وہ ENT اسپیشلسٹ ہے, تو وہ اس کا اپنا علاج کروانے گئی تھی. تو وہ اس نے کہا چلو یہ تو ہمارے انکل کہتے ہیں, تو 20 سال سے وہ جانتے ہیں. ان سے کہا کہ انکل جو ہے نا, اسے کہا ہے صلاح کا یہ وہ, تو ایک ریفرنس لیٹر چاہیے تھا اس کو. تو انہوں نے ہنستے ہنستے انہوں نے لکھا, اس کا 500 روپئے لے 500 روپئے. مجھے حیرت ہوئی, مجھے صدمہ ہوا یار. پھر فوراً ہی اس نے مجھ سے کہا کہ یار کہاں پڑھا رہے ہو آپ؟ میں نے کہا میں پڑھا رہا ہوں. اچھا, ہاں یہ 5-6 ہزار روپئے فیس ہے, اور میرے بھی 3 بچے ہیں, ان کی تقریباً 1 سال کی 1 سال بول رہا ہوں 3 مہینے کی 1 لاکھ روپئے ہو گیا. بھائی 1 لاکھ روپئے جو تم مینٹین کر رہے ہو, اسی طرح مینٹین ہوگا نا یہ, اسی طرح مینٹین ہوگا نا یہ, اس طرح تو مینٹین نہیں ہو سکتا. فی سبیل اللہ تم کر رہے ہو, ریئلٹی لاؤ گے تو نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب کہ تم کام کر رہے ہو, اس کا نظام زندگی سے ایک خاص قسم کا تعلق ہے نا. یہ وہ ایکسیپشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہو تو پھر وہ یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کے لوگ ایکسیپشن ہیں. اچھے ڈاکٹر ہیں نا, یعنی کہ دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کا دکھ اور تکلیف کم کر سکتا ہے نا, تو اس کے اندر اچھائی بھی آتی ہے. بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ اچھے ہیں, لیکن وہ جو اچھائی کرتے ہیں نا وہ اپنی ریالٹی کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے نہیں کرتے.
डॉक्टर भट्टी जो है, जो सर्जन है ना, केडीए के 60 लाख रुपए उसको देने, 60 लाख, 6 मिलियन रुपए केडीए को उसको पे करने हैं जो उसे ऑपरेशन करती हैं बगैर पैसे लिए। वो कहता है जिस दिन डेट देता है ना वो ऑपरेशन की, लियाकत में होता है केडीए के पैनल पे, तो वो उस दिन ऑपरेट करेगा। अब वो कहते हैं कि भाई वो केडीए के पैनल पे पैसे नहीं आ रहे, तो हमने केडीए वाला, तो वो कहता है कि देखो भाई मेरे इसमें कितने पैसे हैं, तो कहते हैं भाई डॉक्टर के, सर्जन के 40,000 है, एनेस्थीसिया के 22,000 है, और इसमें तो होता है ठीक है मेरे माइनस कर दो, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। उससे कहता है देखें जी मैं अपने पैसे खत्म कर रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए ये पैसे जमा करा दीजिए इनको और मेरे पैसे माइनस कर दीजिए। आगे आगे नहीं आए, नहीं आए, नंगे पैर घूम रहा होता है, लेकिन सर्जन है ना वो, तो वो अंदर उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही रहता है, ज्यादा बात नहीं करता। तो बताने का मतलब ये 6 मिलियन उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, पैसे नहीं दे रहे केडीए वाले, लेकिन वो कर रहा है ऑपरेशन, सही है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो अब वो जो कर रहा है वो किस बुनियाद पे कर रहा है, और जो नहीं कर रहा, क्या इंस्टीट्यूशन उसको मजबूर करता है या नहीं? इंस्टीट्यूशन उसको मजबूर नहीं करता। इंस्टीट्यूशन तो यही कहता है कि प्रोफेशन को अलग रखो और जिंदगी को अलग रखो, और इनको इवेंट्स के तौर पर लो कि अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं बाप बन गया, अब मैं मुसलमान बन गया, अब मैं नाचने वाला बन गया, अब मैं लोगों की मदद करने वाला बन गया, ये बन गया। मुख्तलिफ अपने ऊपर वो चढ़ा लो, मुख्तलिफ रोल प्ले करो, और मुख्तलिफ रोल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ताल्लुक होता है, एक कोहेरेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको फिलोसॉफिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो सवाल है कि ये जो सूरत हाल है, मतलब ये जो भी आदमी अपनी जिंदगी को कंपार्टेशन में बांटता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से और अपनी सजा से बांटता है, या कि ये इसके ऊपर इम्पोज जो है रैशनैलिटी है जो पावर के साथ इम्पोज की गई है, लिहाजा वो मजबूर है कि वो इसको एक्सेप्ट करें? देखिए, इसमें मुख्तलिफ फलसफियाना जो तौजीहात हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और फंक्शनलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ही इस तरह की है कि वो मुख्तलिफ तरीकों में जिंदगी को बांट देता है। जैसे डरखाइम ये कहता है या पार्सन ये कहता है कि 4 तरह के स्ट्रक्चर्स में मॉडर्न सोसाइटी की बटी हुई है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 19वीं सदी की बात, 19वीं सदी के हैं ये लोग। तो डरखाइम ये कहता है कि 4 हिस्सों में, या पार्सन कहता है 4 हिस्सों में बटी हुई है मॉडर्न सोसाइटी। एक स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है, एक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है, एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन है, और एक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है। ये 4 ही तरह के स्ट्रक्चर क्यों है? तो जो है रैशनैलिटी 4 मुख्तलिफ तरीकों से अपना इजहार करती है। वॉट इज रैशनल इन फैमिली मे नॉट बी रैशनल इन रिलीजन, एंड वॉट इज रैशनल इन रिलीजन मे नॉट बी रैशनल इन मार्केट, एंड वॉट इज रैशनल इन मार्केट मे नॉट बी रैशनल इन लॉ। तो 4 मुख्तलिफ तरीकों से रैशनैलिटी इजहार करती है। अब अगर और कॉम्प्लेक्स हो गई तो और मल्टीपल स्ट्रक्चर पैदा हो जाएंगे, तो 4 से 4000 हो जाएंगे, सही है। तो वो जो 4000 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं रैशनैलिटी के, वो मुख्तलिफ डिमांड करते हैं रैशनल बिहेवियर। व्हाट इज रैशनल बिहेवियर इन मार्केट मे नॉट बी द रैशनल बिहेवियर इन लॉ और इन इकोनॉमिक्स और इन एवरीवेयर। लेकिन पार्सन ने इसकी इंडिकेशन दी थी कि ये मुमकिन है कि कोई एक स्ट्रक्चर इतना डोमिनेट कर जाए तो दूसरे तमाम स्ट्रक्चर को वो रीमॉडल कर दे, ये गुंजाइश थी। तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि असल में जो चीज तुम्हें गवर्न करती है वो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, एजेंसी कुछ नहीं करती, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। वो जो एंकर पर्सन बन गया उसको मीडिया का स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा, और जो लॉयर है उसके स्ट्रक्चर ऑफ लॉ डिटरमिन करेगा, और जो जूरिस्प्रूडेंस का है उसको स्ट्रक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन करेगा, जो टीचर है उसको स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन डिटरमिन करेगा,
ایک اسٹرکچر آف اکانومی لکھا ہے, مختلف ڈیٹا اسٹرکچرسٹ کی ایکسپلینیشن دیا. جو اینٹائی فاؤنڈیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اسٹرکچر کو بریک کیا گیا پوسٹ اسٹرکچرسٹ. اسٹرکچر کے علاوہ بھی اسپیس ہوتی ہے, اسپیس جس میں رہ کر آپ اسٹرکچر کو بریک کر سکتے ہیں. تو اسٹرکچر جو ہے وہ امپوز بھی اگر ہو جائے تو تم اسٹرکچر کو بریک کر سکتے ہو. یہ پوسٹ اسٹرکچرسٹ جو یہ بیان کرتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. پہلے تو یہ کہ اس میکینزم کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک چیز کو تم گڈ کہہ رہے ہو ٹیکنیکل سینس میں, تو مورل سینس میں تم نیوٹرل ہو یا مورل سینس کو ریڈیفائن کرتے ہو ود ان دی کانٹیکسٹ آف ٹیکنالوجی. جب تم ایک چیز کو جمالیاتی سطح پر گڈ کہہ رہے ہو تو تم کیا موریلٹی کی سطح پر نیوٹرل ہو یا موریلٹی کو ریڈیفائن کر رہے ہو. یہ ہے اصل مسئلہ. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے پاکستان میں ایک آرٹسٹ ہے جو نیوڈ پینٹنگ بناتی تھی خاتون. اپنی آرٹ کا اظہار وہ نیوڈ پینٹنگ سے کرتی تھی, لیکن ان کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا کہ پاکستان میں جو ہے وہ نیوڈ پینٹنگ کی نمائش نہیں ہو سکتی. گندے لوگ سمجھدار نہیں ہیں اور گندی سوچ ہے, جس کی وجہ سے نیوڈ پینٹنگ کو اپریشیٹ نہیں کر پاتی. میں نے کہا بھائی مگر میں نیوڈ پینٹنگ بنانا بھی نہیں چھوڑوں گی اور چاہتی بھی ہوں کہ اس کی ایگزیبیشن ہو جائے. تو میں نے کہا کہیں چھپ چھپا کے کسی گھر میں کر لیتی ہوں جہاں پر انلائٹنڈ اور پڑھے لکھے اور سمجھدار اور انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ آتے ہیں سکھائیں. لیکن میں چاہتی ہوں بڑے پیمانے پہ بھی کروں. کیا کروں؟ مورل اسٹرکچر جو پاکستان کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ خوبصورتی نہیں, یعنی کہ مورل اسٹرکچر اس کو ڈٹرمن کر رہا ہے ایستھیٹیکل اسٹرکچر. وہ کہہ رہا ہے تم اسے ادب کہہ دو, یہ ادب ہے ہی نہیں, آرٹ ہے ہی نہیں ہے, یہ ولگیرٹی ہے. اب وہ مجھ سے رہے کہ نہیں دنیا میں سارے بڑے آرٹسٹوں نے یہ کام کیا تو میں بڑی آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. اگر میں اس کا کام نہیں کر رہی کم از کم وہ کام تو کروں جو انہوں نے کیا, تو وہ میں کروں گا. لیکن یہ موریلٹی سے چونکہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو موریلٹی اپنے آپ کو لمٹ نہیں کر رہی بلکہ موریلٹی ریڈیفائن کر رہی ہے ایستھیٹک اسٹرکچر کو. اس میں بہت سوچنے کے بعد, چونکہ میں اسے پرسنلی جانتا ہوں, اس میں بہت سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے پیکاسو کی طرح کیوبیکل فارم میں نیوڈ پینٹنگ شروع کی. کیوب 3 ڈائمینشنل, لیکن وہ کیوبیکل فارم میں باڈی کیموفلاج ہو جاتی ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے. اب آپ نے ننگا پن کر بھی دیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا ننگا پن کیا, تو آپ بھی خوش وہ بھی خوش, اس کی نمائش ہو جاتی ہے. کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کیا یہ ایبسٹریکشن میں چلی گئی وہ تھرو کیوبیکل آرٹ, کام وہی کر رہی ہے. تو یہ جو اس کا آرٹسٹک اسٹرکچر کو ریڈیفائن کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ مورل اسٹرکچر نے یا ریلیجس اسٹرکچر, کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے. گیلری والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں, دل تو چاہتا ہے لیکن ہم گیلری جلا دیں گے لوگ. میں ڈیفینس میں بھی جلا دیں گے. پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اور آ جائیں گے کوئی نہ کوئی بدماش اور پتھراؤ کریں گے, توڑ دیں گے. یہ گندے لوگ ہیں, کیا کریں بھائی, یہاں پہ سروائیو کرنا ہے, ادب کی خدمت کرنی ہے, آرٹ کی خدمت کرنی ہے, کیا کریں. تو میں نے کہا کیا کروں. میں نے کہا یہ کر اس کا اسٹرکچر تو ابھی تک ویسا ہی ہے, یعنی سیکنڈ موقع ملے گا تو پھر سے نیوڈ پینٹنگ کی اس کے نتیجے میں نیوڈ پینٹنگ تو تھا کیوب کے اندر تو کسی نے نہیں کیا نا, تو وہ مشہور ہو گئی. اسٹرکچر ریڈیفائن ہو گیا ہے, اپنی اگر کو مل جائے گی کیا کریں. ایگزیکٹلی. سوال یہ ہے کہ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کرے. پاکستان کے باہر یہی کرتی ہوگی, لیکن پاکستان کے اندر جو ان کی شناخت ہوئی وہ نیوڈ پینٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی جس کے لیے وہ چاہتی تھی. وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کو ایک بڑا آرٹسٹ ریکگنائز کر لیا گیا, وہ ان کو کر لیا گیا ان کے تجربے کی وجہ سے. ہاں بھائی کیا بات ہے, یہ کر بھی دیا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا کیا کر دیا. کمال. یہ ہوتی ہے ایبسٹریکشن, ایبسٹریکٹ آرٹ پروڈیوس کر دیا انہوں نے,
تو ان کا خدا بھی ملا اور رسالے سنم بھی، ادھر کے بھی رہے ادھر کے بھی ہے، دونوں کاموں. تو یہ اس کا جو میڈیم ہے اس کو ری ڈیفائن کیا، اسٹرکچر نے ری ڈیفائن کر دیا اس کو. اس کے نتیجے میں اگر فرض کیا یورپ کے اندر دوسری طرح کہ اگر کرسچینٹی ٹالریٹ نہیں کرے نیوڈیٹی کو تو وہ کنزرویٹو کہلائے، کمتر کہلائے. تو وہ ٹالریٹ کریں گے تو بڑے واضح طور، یعنی کہ اس نے کیا کیا، وہاں پر ریلیجیس اسٹرکچر ہیز بین ری ڈیفائنڈ بائی دی پریویلنگ ایستھیٹکس. ایستھیٹکس نے ریلیجن کو ری ڈیفائن کر دیا. تو یہ کہنا کہ جب کوئی نان مورل ویلیو اسٹرکچر مورل ویلیو اسٹرکچر سے ٹکراتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ دونوں سروائو کریں، دونوں میں سے ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرتا ہے. یا تو مورل اسٹرکچر ری ڈیفائن کر دے گا دوسرے اسٹرکچر کو، یا دوسرا اسٹرکچر مورل اسٹرکچر کو ری ڈیفائن کر دے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انسان اس لیے بنتا ہے، جیسے میرے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو میں نے بتایا گاڑیاں دکھاتے رہتے ہیں، بابا یہ گاڑی کتنی اچھی ہے، دنیا کی ساری گاڑیاں ہماری گاڑی سے آگے جا رہی ہوتی سب آگے جا، تو میں نے بیٹے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو کتنی ساری گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں، ہماری گاڑی ان سب سے آگے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ آگے نکل رہی ہے نا. لیکن میں پھر بھی پیچھے کچھ نہ کچھ گاڑیاں ضرور ہوں گی تو میں ان کو پیچھے بھیج دیتا ہوں. تو ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گاڑی خریدوں گا. تو میری ماں بیوی کہتی ہے کہ بھائی جب تم پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن جاؤ گے تو تم یہ گاڑی خریدو گے. تو اس سے دو باتیں، ایک تو یہ میرا باپ پڑھا لکھا نہیں ہے اور میرا آدمی باپ پڑھا آدمی بھی نہیں. یہی ہوا نا کیا مطلب، بابا نے تو بہت پڑھا ہوا ہے. بولے انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے فضول چیز پڑھی ہے. میں بھی چکر میں آ گئی، شادی گھنٹے بدماش مال وال بنائے گا، کوئی مال وال نہیں بناتا زیادہ تو یہ ابھی لارے لگتے دیتا رہتا ہے. لیکن تم لوگ ڈاکٹر بننا تم ڈاکٹر بننا اور تم فوج میں جانا. جو فوج میں ہے وہ موج میں ہے اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے. تو فرض کیا کہ میں اسے بتاتا ہوں کہ نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوتا، جہنم میں جائیں گے، جو اس طرح کریں صاحب جہنم میں جائیں گے. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہاں میں نے کہا یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ اس طرح لوگوں کا علاج کر کے پیسے لے رہا ہے، صحیح نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. فرض کرو کہ میں مر جاتا ہوں، میری بیوی اس طرح اس کو ڈکٹیٹ کر دیتی ہے تو وہ عبادت سمجھ سکتے ہیں. بڑا آدمی ہوتا ہی ڈاکٹر وہ بننے ہی اسی لیے رہا ہے کہ وہ گاڑی خریدنی ہے اس کو. تو میری جو خواہشات ہیں ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ڈاکٹری، اور تو کچھ نہیں ہے نا ڈاکٹری. ہاں کبھی کبھار میں کسی کی مفت میں مدد بھی کر سکتا ہوں، ایک دو لوگوں کا مفت میں علاج ہے، ایک ٹیکا لگا دیا ڈسٹل واٹر کا یا بینڈیج کر دیا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، بعض ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں. ابھی ہم ایک گئے، میری بیوی کی بلڈ پریشر تھا تو اس کے کلینک پہ گئے تو اس نے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا اور بلڈ پریشر چیک کروا کے وہ پلٹی تو اس کی ایڑی پہ وہ جو وہاں لگی ہوئی تھی ریلنگ وہ لگی اور وہ کٹ گیا اور خون شروع ہو گیا. تو وہ اٹھی ڈاکٹر، اس نے ان کو ڈانٹا اور اس نے اس کو ٹانکے لگایا، اس نے اس کو پوری بینڈیج کی اور اس نے کوئی پیسہ نہیں. اس نے اینٹی ٹیٹنس اس نے کہا یہ ہمارے آئے ہیں اور ہمارے اس سے چوٹ لگی ہے. اور اس کے بعد میں فون نمبر لیا، اس نے کہا آپ آئیں گی اور میں کھولوں گی اس کے ٹانکے. اور اس کے بعد وہ فون کر کے پوچھتی تھی کہ آپ کیسا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی کمپلیکیشن تو نہیں. وہ اچھی ہے لیکن ابھی وہ بہت ینگ ہے، ابھی وہ بہت جوان ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو جائے، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کی جو خواہشات ہوں گی وہ کہے گی کس طرح میں پیسے کماؤں، اسی طرح کماؤں گی نا بھائی. تو ہو سکتا ہے وہ انسٹیٹیوشن اس کو انکریج کرتا چلا جائے کہ بھائی تم اس طرح سے کرو. ہو سکتا ہے وہ ویسی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. تو ایجنسی یعنی کہ اسٹرکچر خدا تو نہیں ہوتا، دنیا کو انسان چلاتا ہے، خدا تو نہیں، خدا چلاتا ہے انسان چلاتا ہے، اسٹرکچر تو نہیں چلاتے. لیکن ہم جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ
کہ جب دو ویلیو اسٹرکچر ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں تو یا تو مورل ویلیو اسٹرکچر ڈومینیٹ کرتا ہے یا پھر وہ مورل ویلیو اسٹرکچر ڈومینیٹ ہو جاتا ہے. اور دونوں ویلیوز بیک وقت سروائیو نہیں کرتی. یا تو ایسٹھیٹک ویلیوز ریڈیفائن کریں گی آپ کی مورل ویلیوز یا مورل ویلیوز ریڈیفائن کریں گی ایسٹھیٹک ویلیوز. تیسرا جو مسئلہ ہے جو ابھی سے میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ مورل ویلیوز آتی کہاں سے. یہ تیسری سطح کی بحث ہے جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. کون ہے اس کا سورس؟ کیا اس کا سورس ذہن انسانی ہے, ادارہ ہے, قرآن ہے, کیا ہے اس کا سورس؟ انسان کا وجدان ہے, انسان کی عقل ہے, انسان کی تہذیب ہے, انسان کی تاریخ ہے, انسان کی جینڈر ہے, کیا ہے, جینز ہے, کیا چیز ہے؟ وہ ایک تیسری سطح کی بحث ہے, وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگی. لیکن پہلی اس سطح پر ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ویلیو میں کر رہا ہوں اس چیز کو, یہ سوچے بغیر کہ اس کا مورل ویلیو اسٹرکچر سے کیا بات ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دونوں سروائیو کریں. ٹھیک ہے خالد جی, آج اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. وہ مجھے ذرا ہاسپٹل جانا ہے, اس کا بھائی کا بیٹا ٹھیک ہے, کل میں آؤں گا. اس بارے میں کوئی اگر گفتگو یا کوئی سوال ہے تو بتا. ڈومینیٹ ڈسکورس جو ہوگا جو بھی ویژول ہوں گے سوسائٹی کے ساتھ وہ تو اسی جو ڈومینیٹ ڈسکورس ہوگا اسی کو سیبورڈینیٹ کریں گے. آٹومیٹک نیچرل فینومینا یہ بن جائے گا. یہ تو مطلب کوئی خاصا تو نہیں ہے نا. ڈومینیٹ ڈسکورس جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ڈسکورس آ جائے اور لوگ اسے قبول کر لیں. مطلب پیغمبر آتے ہیں وہ جو ہے مطلب ایک سوسائٹی قائم کرتے ہیں, ان کا ڈومینیٹ ڈسکورس جو ہے ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈسکورس ختم بھی تو ہو جاتا ہے. اگر عیسائی آئے, عیسائیت تھی تو ختم ہو گئی نا, یہودیت آئی, ڈومینیٹ ڈسکورس تھا جو ہے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ تو ختم ہو گیا نا. کیسے ختم ہو گیا؟ مطلب جب کوئی ڈسکورس آتا ہے تو کیا وہ فوراً اس کو مطلب ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے, یا کوئی ڈسکورس آتا ہے تو اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے؟ لیکن جو ڈسکورس آیا اس نے کس ڈسکورس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی, جو ڈسکورس ایگزسٹ کرتا تھا اس نے اس کو کس طریقے سے جو ہے مطلب ایکسپٹ کیا, یا کس طریقے سے ایگزسٹ کیا, یا کس طریقے سے اس نے اینالائز کیا ہے. مطلب مثال کے طور پر جو ہے سلطنت عثمانی 1924 تک جو ہے مطلب آیا رہے کہ مطلب سلطنت عثمانی ایگزسٹ کرتی ہے. مطلب ڈومینیٹ ڈسکورس 3 صدراعظموں میں تو اسلامی خلافت کی جو ہے مطلب اولیاء سلطنت 1857 تک ایگزسٹ کرتی ہے. مطلب ہندوستان کے اندر تو ڈومینیٹ ڈسکورس تو اسلامی تھا نا. مطلب یہ مطلب اس کے بعد جو ہے انگریز آ گئے تو انگریزوں نے کیا کر لیا مطلب آ کر کے, تو جو انگریز ڈسکورس لائے تو وہ آتے ہی انہوں نے پورے ڈسکورس امپوز تو نہیں کر دیا نا. مطلب ایک اسٹرگل ہے. مطلب تو وہ کیسے مطلب اب یہ جو ہے اس اب جب ایک ڈسکورس کو لے کر آئے یا یہ کہ ترکوں کو شکست ہوئی تو مصطفیٰ کمال اتاترک اپنا ڈسکورس جو ہے لے کر آیا, تو جو ڈومینیٹ ڈسکورس تھا اس نے آنے والے ڈسکورس کا استعمال کیا, یا یہ کہ اس کو اس نے مزاحمت کی, یا یہ کہ اس نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو انٹر ریلیٹ کیا, کوہیرنس پیدا کی کہ بھائی یہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا. تو کس طریقے سے جو ہے مطلب اس کا جو ہے استعمال یا کس طریقے سے اس کی مزاحمت ہوئی, وہ پھر جو ہے اس کی روشنی میں وہ آپ کا پرانا ڈسکورس جو ہے وہ یا تو ابھارا رہے گا, یا یہ وہ اس سے مزاحمت کرنا رہے گا, یا کہ وہ ری ڈیفائن ہو جائے گا, یا یہ کہ وہ اس سے ٹکرا کر آنے والے ڈسکورس کو ری ڈیفائن کر دے گا. تو یہ اس کی مختلف جو ہے مطلب پوزیشنز ہیں. ہر ملک میں جو ہے مطلب اس کی مزاحمت, اس کی جو ہے مطلب یہ کہ ایکسیپٹنس مختلف انداز سے ہوئی ہے. لہٰذا کوئی ایک ڈسکورس یا کوئی ایک اس کا مطلب آنسر جو ہے ہو نہیں سکتا. مطلب پاکستانی سوسائٹی ہے, ظاہر ہے کہ ڈومینیٹ ڈسکورس اس وقت کلچر جو آپ کا ہے وہ کون سا ہے, الگر کلچر ہے, لیکن ابھی تک پاکستانی سوسائٹی میں نیوڈ جو ہے تصویروں کی ہماری ڈیفینس سوسائٹی میں بھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ثقافتی الغار ہو جائے, 80 جو ہے مطلب چینل کھل گئے, اردیانی فحاشی کا سیلاب آ گیا, لیکن ابھی تک ڈومینیٹ ماڈل اسٹرکچر جو ہے وہ اسلامی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک علماء کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, اسلامی تحریکوں کو اپنی قوت کا پتہ نہیں, اور روتی رہتی ہیں, یوں ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ابھی تک جو ہے ڈیفینس سوسائٹی میں
جھوٹ نمائش تمہیں اپنی پتہ ہی نہیں طاقت کا. اس طاقت میں تم اضافے کی فکر کرو, تم رونے میں لگے ہو کہ خبریں بھاگ جائے, ہم کیا کریں اور کہاں جائیں گے. مطلب جو طاقت تمہاری موجود ہے, اس طاقت کو کیسے برقرار رکھا جائے, صرف برقرار نہ رکھا جائے بلکہ اس طاقت میں کیسے اضافہ کیا جائے, ایمان کی جو سطح کم ہو رہی ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے. یہ ہے نا مطلب. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ریزسٹینس جو ہے بڑھتی جائے گی, وہ تو اپنا الغار کر رہا ہے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب مسئلہ یہ ہے. مطلب مسئلہ یہ آپ تو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مطلب یعنی اب یہ مثال کے طور پر جو صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ بھائی ڈاکٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے مطلب وہ جب آگے آئے گا تو جو اسٹرکچر ہے مطلب ظاہر ہے کہ اس کو اسکول میں بھی بھیجنا ہے, اپنے بچوں کو کالج میں بھی پڑھانا ہے, تو سب کیسے مطلب آئیں گے نا اس کے. تو پیسے اگر آدمی کو اگر وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا تو آگے وہ پیسے کیسے دے گا. تو یہ وہ اسٹرکچر. اچھا اب یہ بات یہ سامنے کہ اسٹرکچر اگر کومنیٹ ہو بھی جائے کوئی اسٹرکچر تو اسٹرکچر خدا نہیں ہے. اس اسٹرکچر کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ اس اسٹرکچر سے ٹکر دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی شخصیت اتنی روم ہونی چاہیے, اس کی جو ہے مطلب آئیڈینٹی, اس کا ہیلتھ, اس کی ایپسٹیمولوجی, اس کی آنٹولوجی, اس کی میٹافزکس اتنی اسٹرانگ ہوگی. آخر جو لوگ امریکہ برطانیہ میں رہتے ہیں اسی ماحول میں ان کی اولادیں اتنی مذہبی ہوتی ہیں کہ جو پاکستان میں مذہبی اسٹرکچر میں رہنے والوں کی نہیں ہوتی اولادیں. کیوں؟ اس لیے اسٹرکچر ڈومینیٹ ہونے کے باوجود جو اسٹرکچر خدا نہیں ہے. مطلب اس کے اندر سے بھی راستے نکلتے ہیں, نکالے جاتے ہیں. مطلب لیکن یہ وہ راستے وہ نکالے گا اور راستے جو ہے وہ تلاش کرے گا کہ جو اس کو غلط سمجھتا ہوں نا. جب آپ ڈومینیٹ اسٹرکچر کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس میں کچھ اصلاحات کے ذریعے صحیح سمجھتے ہیں, جیسے علماء کرام کو اسلام اس میں سے ٹی وی میں سے باہر ہی نکال دو سب ٹھیک ہے. ٹی وی کوئی مطلب یہ درخت کا پتہ تھوڑی ہے. مطلب یہ ایسا ہے کہ یہ پتے توڑ دو اور پھل جو ہے چھوڑ دو. بس پتے توڑو تو پھل بھی ٹوٹ جائیں گے بھائی, اس میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مطلب یعنی چیزوں کو بالکل سادگی کے ساتھ لے لینا, چیزوں کو جو ہے سمجھنا کہ بالکل سمپل جو ہے کوئی مطلب مسئلہ ہے. مطلب طرح دودھ ہے یا ایسا کرو اس میں سے آلائی ہٹا دو دودھ لے لو, ایسا تھوڑی کرنا ہے. تو پھٹا ہوا دودھ ہے, پھٹے ہوئے دودھ میں سے آپ اچھا دودھ کہاں سے نکالو. پھٹ گیا دودھ جو ہے پورا یہ اچھا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پھٹے ہوئے دودھ میں سے کچھ ہلا کر جو ہے کچھ یوں کر کے اور کچھ جو ہے دودھ کے چمچے اسلامی نکال لیں گے اس کے اندر. ایسا نہیں کرنا بھائی. پھٹا ہوا دودھ ہے, پھٹ گیا مطلب تو پھینکو اٹھا کر, یا اس کا طریقہ یہ پھینکو بھی نہیں, اس کا جو ہے کھوا بنا دو, گرم کرو, اس کو اور ڈالے کر پانی نکال دو اور کھوے میں تبدیل کر دو, سالڈ کر دو. اس کی ہمت چاہیے نا. مطلب آ گئے تمہارے پاس اتنی کہ تم اس کو جو ہے کھولا سکتے ہو. مطلب اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ تمہاری آگ برداشت کر نہیں ہو. اسی کا نام تو ہے مزاحمت. یہی تو ہوتی ہے مزاحمت جو ہے چیزوں کی شکل تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی آ گئی ہے, اس کو جو ہے مطلب ری شیپنگ کر دو, ری ڈیفائن کر دو, ری انٹرپریٹ کر دو. مزاحمت پہلے آپ کو پتا تو ہوگا مسئلہ کیا ہے. تو حیران جی کا ہاں ٹھیک ہے, سب صحیح ہے. حال میں ایک مرتبہ جو ہے میڈیکل کیمپ لگا دو, بس تمہارا ہو گیا ہفتہ پورا جو تم نے ایک سال میں لوگوں کو ٹوٹا ہے جو مطلب اللہ رسول کے نام پر جو ہے ٹوٹ مار کرتے رہو تم ایک سال تک. تو اس کے بعد سال میں ایک فری میڈیکل کیمپ اسلامک ایسوسیشن اور نارتھ امریکہ ایک کیمپ لگا دیے اور یہ بس ہو گیا سب آپ کر دیں. حالانکہ اس اسٹرکچر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں بھائی, آپ یہ بولیں گے بھائی میری چیزیں 600 روپے ٹھیک ہے, جو بھی آ رہے ہیں جو دے دے وہ کھیلوں گا, جو نہیں دے گا اس سے میں سوال نہیں کروں گا. تم دینوں بیٹھے ہوئے نہیں 600 روپے ایک ہی آدمی آئے گا. آپ بولے ٹھیک ہے بھائی 600 روپے, اس سے بولے میرے پاس پیسے ہے. آپ کا دروازہ کھلا ہے پیسے والے کے لیے بھی اور خرید کے لیے. جو پیسے دے دے اوکے, اور جو پیسے نہ دے وہ نہ دے. جو 100 دینا چاہے وہ 100 دے دے, جو 50 دینا چاہے وہ 50 دے دے. اس میں کیا بات ہے, آپ نے اس کو انڈیکیٹ کیوں کیا آپ نے یہ مطلب. تو آپ اسٹرکچر کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن اسٹرکچر کو آپ نے تو پہلے اپنا مائنڈ مطلب یہ ان کو چھوڑ دیں گے جو مطلب کون ریلیجیس ہو گئے. ہم تو بات کر رہے ہیں ریلیجیس ہو گئے, جو لوگ تبلیغی جماعت میں ہیں, جو لوگ تنظیم اسلامی میں ہیں, جو لوگ جماعت اسلامی میں وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ڈاکٹر کون سا اسلام ان کے پاس گیا. کیوں کہ تم نے اپنی ایک زندگی کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے سپر سوسائٹی میں کوٹھی لینی ہے 2 کروڑ روپے کی. تم نے یہ نقشہ بنایا ہوا کہ تیرے بچے امریکن اسکول میں پڑھیں گے,
تم نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے, تم نے اپنی زندگی کا نقشہ بنایا ہوا ہے کہ میرا اپارٹمنٹ 18 کمروں کا یہ ہونا چاہیے, تو یہ تو اس نقشے کے ساتھ تم جو ہے پیغمبر والی زندگی تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی حضرت جو ہے فرعون کی طرح ہو اور تمہاری موت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر پیغمبروں کی موت چاہتے ہو اور پیغمبروں کی جو ہے مطلب آخرت چاہتے ہو تو پیغمبروں کی طرح زندگی اثر کرنی پڑے گی. عیاشیاں کرنا چاہتے ہو پیغمبروں کے نام پر اور آخرت چاہتے ہو پیغمبروں کے نام پر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دو سارے کام یہ مطلب بنیادی یہ ہے کہ جو آپ کی اخلاقیات جو ہے تو آپ کی صداقت سے آئی. اب آپ ادھر سے لے کر کچھ اور ادھر سے لے کر کچھ آپ چلائیں گے تو کچھ نہیں چلے گا. جو مطلب اپلائی اس آدمی کا مطلب اخلاق کیا ہے, جو ایک آدمی مر رہا ہے تو مجھ سے ایسے مانگ رہے ہو, مطلب ٹھیک ہے کہہ دے تو ٹھیک ہے کہہ دے لے لو. یہ مطلب کینسر کا پیشنٹ ہے, آپ اسے ایسے مانگے, اس کے بعد جو ہے روٹی کے پیسے نہیں ہے, دوا کے پیسے نہیں ہے, کہ اگر ہم ان کی دوا کے چکر میں پڑ جائیں گے تو ہمارا تو سب کسی میں خرچ ہو جائے گا. تمہارے خرچ کرنے اور کمانے کے پیمانے الگ ہیں نا. مطلب تم کو ویسٹرن پیراڈائم کے اندر سوچ رہے ہو کہ بھائی کمانا اسے کہتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ میں آتا ہے, اور خرچ کرنا وہ ہوتا ہے جو میرے ہاتھ سے جاتا ہے. تو اسلامی کی سسٹمالوجی میں تو خرچ اور پیمانے کا تو پیمانے سے پڑھنے کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جو بکری صبح ہوگی جس میں سے کیا بچا, تو آپ نے کہا کہ وہ ایک جو ہے سستی بچی. آپ نے کہا یہ بچی ہے, مطلب جو تم نے خرچ کر دیا وہ بچا ہے, یہ جو تم نے رکھا ہے یہ مطلب کنسیپٹ یہ لگے. کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کی مطلب فوڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کی اس سے آتا ہے, میٹافزکس سے آتا ہے. یہ سمجھیں کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو یہ تو مطلب نقصان کا سودا ہے, اور جو میں نے بچا لیا وہ جو ہے مطلب, اور ان سے زیادہ آج کے جو اسلامی بنیاد دار ہیں ان سے زیادہ جو ہے مطلب جو مطلب اسلامیت تھی وہ جو ہے ہارون رشید کے اندر بھی بادشاہ تک سے کہتے ہیں بادشاہ. اس نے بلایا اپنے خطیبوں کو, اس نے کہا کہ بھائی یہ حلوہ مجھے بہت پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس حلوے کو اس طریقے سے پریزرویٹو اس میں کیا جائے کہ یہ کم از کم 1,000 سال تک جو ہے خراب نہ ہو. حکیموں نے سائنسدانوں نے اپنے تجربے کر لیے تو 50-60 سال سے زیادہ جو ہے اس کو پریزرو نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں کو قیامت تک جو ہے نہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کو اگر خراب کرو, اس نے کہا قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. مطلب بادشاہ کو اتنی مطلب کہ اصل کے اگر میں اللہ کی راہ میں خراب کر دوں تو یہ محفوظ ہے, اور اگر اپنے پر خرچ کر دوں تو یہ محفوظ ہے. اپنے حاضر کے جو ہے مسلمانوں کو مطلب جو کھا لیا وہی تو اصل چیز ہے, جو ہم نے کھلا دیا وہ تو نقصان ہے ہمارے لیے. کیونکہ آپ نے اپنے کچھ ماڈل بنائے ہوئے, معیار زندگی آپ نے بنائے ہوئے, مطلب معیار زندگی بناتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے دوست ہیں مطلب تو بڑے کھاتے پیتے آدمی ہیں مطلب, اور لوگوں کی قدر وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں مطلب. تو ان کے گھر پہ یہ مطلب تو آدمی آئے مطلب فروختی مطلب کرنے میں 8,000 روپئے دے دیے, مطلب کہ بھائی جا کر اپنا کام وام یہ کرو. ان کے گھر کی کوئی چیز جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی مطلب, تو اس نے بولا کہ یار یہ زیادہ اتنا تسکین آدمی ہے کہ یہ اس کو صحیح نہیں کروا سکتا. تو اس میں ان سے ان کی بیگم اپنی ٹی وی سے ان کی بیگم جا کے ساتھ بتا کہ تو میں اگر یہ ٹھیک کر دوں آپ کا کر لیا مطلب بھائی آپ اپنا کام کریں, ہمارا مسئلہ نہیں. اگر ہم نے یہ ٹھیک کرانے کے چکر میں پڑ گئے نا مطلب ٹھیک جب کروانا ہوگا کروا لیں گے. مطلب اگر توجہ اس طرف ہو گئی نا تو پھر یہ جو ہے یہ 8,000 روپئے تو نہیں رہتے. مطلب وہ میرا خیال ہے 600-700 روپئے کام ہوگا مشکل سے. بعد میں جب آپ اپنی سمت بدل کہتے ہیں نا تو یہ چیزیں مطلب ان کی کوئی دل نہیں رہتی کہ بھائی گھر میں کیا چیز ٹوٹی ہوئی ہے, کیا چیز آنی ہے, کیا چیز خراب ہے. اب تو ہر آدمی کا مطلب یہ کہ سینس جو ہے ایستھیٹک سینس میڈیا نے اتنا پڑھا لیا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے جمالیات جو ہے مطلب گھر میں یہ ہے, یہ جالی ٹوٹی ہوئی ہے, رنگ نہیں ہوا ہے, پہلے اس کی میں ٹچنگ کروا دوں, ساڑی پر کسی نے ریٹ لگا دی اس کو میں ٹھیک کروا دوں. تمہاری توجہ کے سارے دائرے تم سے شروع ہوتے ہیں اور تم پر ختم ہوتے ہیں. تو جب تم اس طریقے سے چلو گے تو تم اپنے لیے چلو گے, کسی اور کے لیے تھوڑی چلو گے. یہ تو مطلب کہ وہ ہے مطلب کہ آپ جو کتنی ریزسٹینس کر رہے ہیں, آپ کسی چیز کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ, تو پتہ ہی نہیں کچھ مطلب نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے, نہ سوچنے کے لیے تیار ہے, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, نہ ان کے ساتھ وہ بھی ہرائے, ان کی نسلیں جو ہے بدل رہی ہیں. مطلب کچھ نہیں, بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں. ابھی میرے ایک کوچ ہیں وہ کہتے ہیں
صحرا میں جو ہے مطلب وہ بھی کہہ رہے اپنے گاؤں جو ہے مطلب تو انہوں نے وہاں پر یہ انہیں ہوا جو ہے کھانی تھی، انہوں نے کہا اپنی خالہ سے کہ بھائی وہ مجھے ہوا کھانی ہے، دودھ کے ساتھ کھانی ہے، تو دودھ جو ہے تو وہ حلیب لے آئے. ان کا حلیب وہ ہماری شاید ایسا وہ تو ایسے کمپنی آتی ہے تو وہ سب دودھ جو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں. گاؤں میں کبھی کسی اور کے پاس ہے تو ایک آدمی کے پاس مطلب گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو اپنا دودھ خود استعمال کرتا ہو، یعنی جس کے بعد ایک اپنی گائے تھی اس نے بھی اپنا دودھ ایسے کمپنی کو بیچا. وہ خریدتے ہیں مطلب وہ جو ہے ملک پیک جو ہے چیزیں وہ آپ کو کھلاتے ہیں، تو اصلی دودھ پینا پسند نہیں کرتا. اور یہ میں بتا دوں اگلے 25 سال کے اندر ساری دودھ کی دکانیں بن جائیں گی، آپ کو کوئی دودھ نہیں ملے گا، مطلب نہ آپ کو کالائی ملے گی نہ آپ کو یہی ملے گا. آپ ایسے ہی کہ ان شاء اللہ دودھ اور کئی کھائیں گے سارے جو مطلب خوشبو جو ہے مطلب دودھ اس میں خوشبو نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، ایسے کا صحیح کھائیں بالکل فضول صحیح ہے جو ہے مطلب. اور کیا کھلا رہے ہیں ہمیں کیا پتا مطلب جعلی دودھ. میرے دوست ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا تو دودھ کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ پوری نہیں ہوتی تو پاؤڈر ملا کر اس میں جو ہے کھلاتے ہیں آپ کو جو ہے برانڈ کے اوپر رس سے مطلب خدا اور اس کے رسول پر اتنا اعتماد نہیں جتنا ایسے کمپنی پر اعتماد. کیوں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی خدا سے بھی تو یہ مطلب سب مسائل ہیں. مطلب جب ان کے اوپر آپ غور و فکر صحیح کریں گے سوچیں گے نہیں تو ظاہر ہے مسائل ملٹیپلائی ہوں گے. مطلب کوئی سوچے سمجھنے کی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. مطلب آر بھی مطلب بس پروپیگنڈا لٹریچر چھاپنے کا شوق ہے. جائیں بازار میں ہر روز کتاب اسلام پر آئے گی، ہر روز پرانی کتنے مصنفین پیدا ہو گئے ہیں، سب بیچ رہے ہیں کما رہے ہیں. مطلب ہر کتاب کی قیمت دیکھیں آپ نے، اس کتاب کی پہنچ کیا تم کتنے میں بیچ رہے ہو بھائی، کیوں تم نے چاہیے اتنے مطلب اعلیٰ کاغذ لگائے ہوئے، کیوں اتنی تم نے الرٹ پہ چڑھ گئے ہیں بھائی. کاغذ کتاب چھاپو یہ مطلب بزنس ہو رہا ہے، مطلب کاروبار چل رہا ہے. کب تک چلے گا؟ کچھ نہیں چلے گا. یہ جب یہ سوسائٹی کے اسٹرکچر تبدیل ہو جائیں گے، مورلٹی اسٹرکچر بدل جائے گا، تمہاری کوئی کتاب خریدنے والا بھی نہیں ملے گا. سب تمہارے ادر سے فروخت ہوں گے. جس طرح یورپ کے اندر چرچ جو فروخت ہوتے ہیں، جب وہ مسلمان آدمی ہی نہیں رہے گا جو تمہیں چندہ دیتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے، جو تمہارے مدد سے چلاتا ہے، کہاں سے چلاؤ گے تم؟ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی جن کے بجلی کے بل لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں. تو آدمی ہی رہے گا وہ رہے گا تو دوسرے سوسائل ایکسرسائز وہ ان کو مدد بتوا کرے گا. مطلب تو اسلامیت زندہ ہے تو آپ کو چندے ملتے ہیں، اسلامیت زندہ نہیں رہے گی. اگر تم دین کو چھوڑ دو تو کم از کم اگر کاروبار ہی کر رہے ہو دین کے نام پر، تو کاروبار کا بھی تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی دینی حمیت اور جو ٹرانسفارمیشن جو ہو رہا ہے ویلیوز کا، اس کو ایڈجسٹ کرو اپنے کاروباری کے لیے. ایڈجسٹ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا جو یورپ میں ہو چکا ہے. مطلب چرچ والے فروخت ہوتے ہیں، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چرچ فروخت ہوتے ہیں. کوئی آبادی میں سے کوئی آدمی اس کا جو ہے چرچ کے مطلب اخراجات اٹھانے کے لیے تیار نہیں، چرچ میں عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا کریں؟ مولوی کا کب چلے گا؟ مطلب مولوی کی اولاد مولوی نہیں رہی تو آدمی نہیں آ رہا. اس طرح مطلب یہ آرتی ہیں، مطلب آرتیوں کے یہاں جو مطلب اپنا کیا کہ ان کے یہاں جو ایک ہی آدمی ہے جو تقسیم وغیرہ کام کرتا ہے، اس کے بعد کوئی سارے ماڈرن ہو گئے پارٹی، کوئی مولوی کیوں بنے؟ مطلب سب سے ذلیل اور حقیر ترین ایک ہے. آپ آرتی بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ مر گیا کبھی تو مطلب تو یہ تقسیم گیری آدمی کہاں سے لائیں گے؟ سب انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین ہے سارے. مطلب اب سوچ رہے ہیں یار وہاں سے انڈیا سے امپورٹ کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں. ایک آدمی رہ گیا سر، وہ اسی کی عمر اچھی خاصی ہے، وہ جو بتاتا ہے عبادت وغیرہ کیا ہوتا ہے، کتاب پڑھ کے سناتا ہے. آدمی ختم کیونکہ آپ ماڈرن ہو گئے نا، مطلب آرتی کمیونٹی ماڈرن ہو گئی. نہیں یہ سب چیزیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں نا. مطلب آپ نے کبھی سوسائٹی کو دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے سوسائٹی میں تجزیہ نہیں کیا کمیونٹیز کیسے انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، کس طریقے سے جو ہے تحلیل ہو رہی ہیں، کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہیں. پتہ ہی کچھ نہیں پتا. جو جس نے 3 کتابیں پڑھنی 1950 میں، وہ انہیں 3 کتابوں کو سمجھ رہا کہ پوری کائنات اس میں ختم ہو گئی ہے، یہی علم ہے، اس کے آگے نہ کوئی علم ہے نہ اس کے
کسی کو علم ہے یہی کفایت کرے گا یہ ہمارے لیے. جہالت کے پردے ہیں, مطلب جس کو سمجھنے کے نور کے پردے ہیں, اس میں ہر آدمی نے اپنے آپ کو ملفوف کر لیا, اپنی دنیا ایجاد کر لی ہے, اس دنیا کے اندر خوش ہے, اسی میں کھا رہا ہے, پی رہا ہے, چندے مل رہے ہیں, عمارتیں بن رہی ہیں. ہر آدمی کو ایک عمارتیں بنانے کا شوق ہے. اس کے بعد چار ایسے آتے ہیں اپنا ایک مرکز, اس کے بعد اتنا بڑا بورڈ. قبرستانوں کے اندر نہیں ہوگا بھائی کیا نام رات پر جو ہے یا سبزی منڈی کا قبرستان دے گا تو جناب وہاں پہ حد اعظم تصویریں لگیں گی. میوزک کے اوپر جو ہے مطلب وہ اپنے سنائے جا رہے ہیں. ان کی گہری کے کوئی صاحب سے کوئی مطلب غلام عباس صاحب کوئی شہید کر دیا, ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ جو ہے میوزک کے اوپر گانا بج رہا ہے رات کے 3 بجے, یا عباس جو ہے اور چندہ جمع کرنا کہ یہ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے قبرستان میں اور نئی چندہ دینا. تم نے کاروبار بنایا نا ہر چیز کو. قبرستان میں بھی یہ مطلب کاروبار کر رہے ہو بیٹھے ہوئے اور یہ میوزکیں چلا رہے ہو رات کے 3 بجے اور یہ تم نے تصویریں لگائی ہوئی. مطلب کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کاروباری اسلام چلے گا تھوڑی. مطلب کون بتائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بتایا تو ان کے سب سے بڑا عالم ہے, ان کے بعد اس مہینے میں کون بتائے گا؟ تو بتائے گی وہ تو ماننے کو تیار ہی دیکھو سے دیکھے گا ٹھیک ہے نا. مطلب نام ماننے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, صحابہ کرام کی پوری زندگی, تابعین کی پوری زندگی, پوری قرآن و سنت اور حدیث کی کتاب اور رکھا بتانے مطلب اسلامی علمیت کے خلاف ہے. عیاشی کی زندگی تو اسلامی علمیت کے خلاف ہے, رسول اللہ کی سنت ثابتہ کے خلاف ہے, اور پوری کتاب اور رکھا ہو. کیا مطلب امت مسلمہ کا اصل سوال کیا ہے؟ مطلب علماء کا سوال ہے. اگر علماء صحیح ہو تو امت تو خراب ہو سکتی ہے. مطلب کیا یہ بات کیا ہے نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. مطلب اگر مطلب دین جو ہے نا وہ کوئی مطلب ذہنی ایوش کا نام نہیں ہے, دین تو عمل کا نام ہے. مطلب جو بھی آپ اپنی فکر پیش کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہی تو تباہی ہے. مطلب امت مسلمہ کی تباہی کیا ہے؟ اس کے بعد دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین نظریہ ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ دنیا کا بہترین عمل ہے. تو اس لیے ظاہر امت کی اصل تباہی ہے کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, جس چیز کو آپ بیان کرتے ہیں, جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی قدر ہے, ویلیو ہے, اور اسی قدر کو آپ چھوڑ کر جو مغرب کی آئی ہوئی قدریں ان کو آپ جو ویلیو دیتے ہیں. یہ کیا ہے ری ڈیفائن ہے نا. مطلب جو قدریں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں, مطلب تعریفیں بدل رہی ہیں, مطلب چیزوں کی تعریفیں بدل رہی ہیں. جب آپ چیزوں کے الفاظ تو وہی ہیں لیکن الفاظ کے آنے بدل جائیں, الفاظ وہی رہے اور الفاظ کی علامت بدل جائے, الفاظ کا اسٹرکچر میں تبدیل ہے. تو گاندھی صاحب انہوں نے ہاں میں سنت کو مانتا ہوں, قرآن آتا تو قرآن کو ہی مانتا ہوں. تو کیا وہ اس قرآن اور اس سنت کو مانتے ہیں جو ہے اصل میں نہیں؟ وہ ارے اگر آپ اسلامک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ قرآن و سنت کو نہیں مانیں گے آپ کو چھوٹے مارے گا. ہر آدمی ڈیفینس سوسائٹی کی جو ایک ماڈل لڑکی ہے وہ بھی آپ کو پکڑ لے گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ قرآن و سنت سے تو یعنی وہ جس طرح بھی آرڈر کا بتائیں گے وہ کیوٹ جو ہے پینٹنگ کو نہیں کر سکتی. مطلب تو ظاہر آپ ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں, امریکہ میں تھوڑی آپ کو, اس لیے آپ کو قرآن و سنت کی تو آپ اوڑھنی ہے, لیکن آپ تو آپ نے اوڑھ بھی, لیکن قرآن و سنت آپ کیا بیان کر رہے ہو؟ کون سا قرآن بیان کر رہے ہو, کون سی سنت بیان کر رہے ہو؟ جو تمہاری مرضی ہے تم بیان کر دو. تو تم جو ہے اس کے الفاظ کو جو ہے چھوڑنے کے بجائے الفاظ کو تو پکڑ لیا اور اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. جو چائے شام اس سے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی یہاں میں آگ بھی عذابی سرے گی پھول بھی, کہ چراغ محمد مصطفیٰ کا اور تشریح امریکہ کی. اصطلاح کو کیا بنا, آپ اصطلاح کو جی بولتے ہیں. عمل کیا تمہارا عمل اگر پیغمبر علیہ السلام والسلام کی سنت کے مطابق ہے, پیغمبر کو بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے, کون سا بتایا تھا نہیں بتا. اور آپ نے تو ایک پوری زندگی ایک ایسے گزرے میں اثر کی جس کے اندر 3 خبریں سما سکتی تھی. مطلب یہ تو پیغمبر علیہ السلام والسلام کی سنت ہے وہ ہے. مطلب
آپ اگر مطلب مثلا ابھی ایک میرے وہ صاحب کینیڈا سے اور دبئی سے ہوتے ہوئے آئے تو وہ بتانے لگے کہ بھائی یہ جو ہے دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس صاحب یہ مطلب تو یہ آج کل دبئی میں جو رہتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو جہاں پر آپ ایسا کہہ رہا تو دبئی میں جو ہے کہتے ہیں تو میں نے تو وہاں پہ جو ہے مطلب جو حلقہ ہے بہت بڑا مساجد بھی ہوتی ہے وہاں پہ 3-4 ہے مطلب. اور کہنے لگے وہ صاحب القادری صاحب جو کینیڈا میں شفٹ ہو گئے تو وہ کہنے وہ کینیڈا میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت بڑا حلقہ ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ وہ. تو میں نے کہا کہ وہ وہاں پر کتاب وغیرہ کرتے ہیں. کہنے نہیں وہ کہنے وہ جو ہے صاحب القادری کینیڈا کی جو مسجد ہے منہاج مکرام کی وہ کہنے انہیں کبھی وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں دیکھا نہیں مطلب. اور الیاس قادری صاحب کو بھی دیکھا نہیں اپنی مساجد میں نماز پڑھتے. میں نے تو پھر کیا کرتے ہوں کہنے میں نے پوچھا اپنے دوستوں وغیرہ سے یار یہ دنیا سے بھائی جان کو خطرہ نہ اس لیے جمعہ کی نماز بھی وہ وہاں پہ ادا نہیں کرتے جان کے خطرے. بھائی تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا ارجام جا کر بھائی جمعہ کی نماز پڑھو شہید ہو جاؤ کیوں زندہ ہو بھائی تم. اگر میری زندگی میں یہ مساجد آباد ہے اور میں جمعے کی نماز دشمنوں کی وجہ سے لعنت بھیجو بھائی کیا کہ ایک جمعہ پڑھو آخری جمعہ جو ہے مطلب شہید ہو جاؤ. مسئلہ ہے کہ وہی یہ سب افسانے ہے نا سارے مطلب کیا میں ایسی زندگی ہے. اگر مجھے کوئی کہہ رہے تھا جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو قتل کر دے گا تو ٹھیک ہے بھائی اب کیا کریں جمعہ میں تو نہیں چھوڑ سکتے کوئی خرابی چھوڑ دیں ٹھیک ہے کرنا ہے تو کریں گے مطلب سب ہم نے سمجھ لیا کہ مطلب بہت زندگی کسی روکے سے آگ میں جانا آگ میں ڈال دیا حضرت ابراہیم کو تو آگ کچھ نہیں کر سکی مطلب اگر اللہ تعالیٰ کا ہوا ٹھیک ہے اگر موت ہے تو آنی مطلب تو کیا مطلب موت تو آپ کا پیچھا کرتی ہے مطلب. تو قرآن میں آتا ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو مقصد کی طرف چل کر جا رہے تو اس سے کیا کرنا ہے موت سے آپ کا تصور کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ جو دبئی چلیں گے اور دبئی بھی جا کر آپ محفوظ نہیں ہو. جب آپ دبئی میں بھی محفوظ نہیں ہو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے خوف اور جو ہے مطلب یہ کہ اس کے آئینے میں شہید ہو جاؤ ختم. ایک مرتبہ آ کر کے مطلب بولو یار بس ٹھیک ہے میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے کو شہید کر دے گا کوئی گارڈ نہیں کوئی گاڑی نہیں سب ہٹا دو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. کبھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھو جائے مطلب مخلوق کے حوالے کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں مخلوق ہی کے حوالے کر دے. ایجنسی آگے بتاتی حضرت آپ کو خطرہ ہے ٹھیک ہے خطرہ کیا کریں اگر اللہ نے میری عمر رکھی ہے آپ کا ایمان ہو تو آپ جو سوچ رہیں گے. اور اگر آپ کیا کتنے ہی مطلب انور السادات کو دیکھیں نا انور السادات تو کمانڈو تھے نا مطلب فوج کی پوری سب اس نے یہ کہنا ہوا تھا کہ مطلب پولیس کو مار دیا اس کو موت کو جب آنی ہے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. اور جب موت آپ جب بندر نہیں ہے کوئی آپ کے سینے میں 100 گولیاں اتار دیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ سکیں گے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. لیکن آپ اگر انہیں چکروں میں بڑے زندگی عزیز ہے کہ اللہ کی عبادت عزیز ہے بھائی مطلب جمعہ کی نماز چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے کچھ مطلب جو آدمی 3 جمعے کا نماز نہ پڑھا کوئی سارے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بھائی ایسی زندگی کیا فائدہ کہ میرا سارے ایمانی خطرے میں پڑ گیا. وہی ہے نا بات کی مطلب ہے کہ آپ کی ڈیٹا فزکس جو ہے وہ ری انفورس نہیں ہو رہی بلکہ ری ڈیفائن ہو رہی ہے نا مطلب ماڈرن جو ہے مطلب کامبینیٹ کورس آپ کی ڈیٹا فزکس کو آپ کی ایمانیات کو آپ کی الہیات کو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو آپ کی پریکٹسز کو ری ڈیفائن کر رہا ہے ری شیپنگ کر رہا ہے. یہی تو ہے مطلب ایک اسٹرکچر دوسرے اسٹرکچر کو مطلب اسلامی اسٹرکچر ڈومینیٹ کرنے کے بجائے اگر کوئی آدمی بولے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے سب ختم کر دی ساری اپنی حفاظتی اقدامات میں خود جاؤں گا میں شہادت کی موت کرنا چاہتا ہوں اس کی عزت ہوگی یا اس کی عزت ہوگی کہ جو اپنی زندگی کو بچاتا رہے اور پھر بھی بڑے گا اسی وجہ اس کا مقرر ہے سمجھ گیا عزت اور اس کے پیمانے بدل ہے نا مطلب زندہ رہنا مطلب اہم ہے شہادت آنا خیر اہم ہے مطلب اسلامک کمیونٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی نے جو خارجی جو ہے وہ آپ کی
جو ہے مطلب وہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں تو منتظر ہوں کہ کوئی آئے اور میری گردن کاٹ دوں گا. بھائی کیوں ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے تمہیں شہادت نصیب ہوگی, لہٰذا میں تو اس شخص کا انکار کر رہا ہوں جو مجھے شہید کرنے کے لیے آئے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی شہادت کیوں نہیں ہو رہی اور میری گردن پہ کون کاٹ کے آگے کنجر چلائے گا. یہاں پہ شہادت مل رہی تو شہادت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. مطلب یہ اگر اسلامی رہنما ہے تو پھر اہل اسلام کا اثر یہ ہوگا جو سب ہو رہا ہے امت کا کیا گیا. مطلب میں آپ کو سپرد کر دوں اللہ کے, بھائی زندگی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. موت جب آنی ہے تو آپ کو آئے گی. مطلب حضرت علی نے کسی نے پوچھا کہ بھائی اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ایک کمرے میں محدود اور محصور اور مقید کر لے جس میں کوئی کڑی اور دروازہ نہ ہو تو اس کو رزق کہاں سے پہنچے گا. تو آپ نے فرمایا اس کو رزق اسی راستے سے پہنچے گا جس راستے سے موت کا فرشتہ پہنچے گا. اچھا اگر تمہارے اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو دھیان رکھے تمہارے اسلام پر جو مطلب ٹھیک ہے. اور بھی سوال اس کے ساتھ ہی آج کی ایسے کا اختتام ہو. عوام یہ بتائیں نا, یہ جو عوام جو اس وقت ہو رہے ہیں ماڈرنائز ہو رہے ہیں اور جو ان کے اندر دنیا داری بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. علماء میں دنیا داری بڑھ رہی ہے تو عوام میں بھی بڑھ رہی ہے. علماء کے اندر دنیا سے جو ہے مطلب یہ کہ گریز بڑھتا جائے گا, دنیا کو حقیق سمجھیں گے تو عوام تو پیروی کرتے ہیں علماء کی ہے. مطلب عالیشان مسجدیں بن رہی ہیں, مسجدیں عالیشان ہے, ایمان جو ہے بالکل ہی اثر ہے جو ہے مطلب اخراف ہو رہا ہے. مطلب مسجد ہے 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں 50 لائٹیں جل رہی ہیں. ابھی بھائی کون سا اسلام ہے بھائی, ایک لائٹ جلاؤ ختم نہیں. وہ مسجد کا حسن جو ہے وہ کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں بھی یہی اخراف کیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی اخراف مسجد میں بھی اچھا لگتا ہے. تو پورا آپ جو ہے کامنل کلچر کو آپ جب ایکسپٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہوتے پھر آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی سوچ نہیں.